اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہم گرامر کا 8 لیسن شروع کریں گے. وہ ہے ضمائر. ضمائر عربی میں ہم کہتے ہیں ضمائر، یا پھر ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں پروناؤنس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم ضمائر یا ضمائر جو بھی ہم کہیں وہ ہم پڑھنے والے ہیں. ضمیر کا اصل میں پلورل ہے ضمائر، پروناؤنس. اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ پہلے اس کا ہم کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. کیا کیا ہم نے اب تک پڑھ لیا. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کلمہ. کلمہ کیا ہے؟ ہر بامانی، ایوری میننگ فل ورڈ. جو بھی میننگ فل ورڈز ہوں گے وہ کلمہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے، پھر کلمہ کے 3 ٹائپس ہیں. ایک ہے اسم، فعل، حرف. اسم ہم نے شروع کیا تھا. اسم کا مطلب ہوتا ہے ناؤنز، اور صرف ناؤنز نہیں ہوتا، اس میں ایک اچھی خاصی بڑی کیٹیگری ہے. لیکن ہم جو ہیں اس کی پہچان کے لیے، انگلش میں پہچان کے لیے ہم صرف اس کو ناؤنز کہہ دیتے ہیں. تو اسم کیا ہوتے ہیں؟ اسم وہ ہوتے ہیں جو مطلب کسی چیز کا، کسی جگہ کا نام، کسی پلیس کا نام، کسی چیز کا نام، یا کوئی کوالٹی، کسی بھی کوالٹی یعنی کیریکٹرسٹک ہے، صفت ہے، اس کو بھی ہم اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے. اب اسم کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے. ابھی تک اسم ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اسم کے انڈر ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی بھی ورڈ کو ہم اسم کہیں گے تو اس کے پاس 4 کوالٹیز ضرور ہوں گی. 4 باتیں اسم کے ساتھ یعنی ناؤن کے ساتھ ہونا لازمی ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہے SNGT. SNGT شارٹ فارم میں ہم یاد رکھ سکتے ہیں. SNGT اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. اسٹیٹس یعنی اس کا اعراب، یعنی جو رفع نصب جر ہے وغیرہ جو ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی. پھر نمبر یعنی سنگولر ہے، ڈوئل ہے، پلورل ہے وہ. پھر اس کے بعد اعراب، پھر نمبر ہو گیا. دین اس کے بعد جینڈر، میسکولین ہے یا فیمینین ہے وہ. اور پھر قسم، ٹائپ یعنی کامن ہے یا پراپر ہے. ڈیفینیٹ، انڈیفینیٹ، معرفہ، نکرہ. وہ ہم نے چاروں انڈیویجولی پڑھ لیا. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز کو. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بھی ٹاپک تھا ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا. اسٹیٹس ہم نے دیکھ لیا، اس کے اندر ویٹ پڑھا ہم نے، فلیکسیبلٹی پڑھ لی. اس کے بعد ہم نے ایک ایک اسم کو دیکھا اور اس کے SNGT نکالنا سیکھ لیے. ٹھیک ہے، کہ ہر اسم کا کچھ نہ کچھ SNGT ہوگا، یعنی اس کے 4 لمز ہونے والے. ہر اسم کے 4 ہاتھ پیر ہوتے ہیں، یعنی SNGT اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. اور اگر ان میں سے ایک بھی مس ہے اس کا مطلب وہ اسم نہیں ہے، اور اسم ہے تو یہ چاروں چیزیں ہونی لازمی ہے. تو ہم یہ اب تک پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ناؤ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ضمائر یا ضمائر، یا ہم کہیں اس کو پروناؤنس. اب عربی زبان میں 2 قسم کے 2 ٹائپس کے ضمائر ہوتے ہیں. ایک ہے ڈیٹیچ پروناؤن، ایک ہے اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، ڈیٹیچ پروناؤن اور اٹیچ پروناؤن، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل. انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے. پہلے ہم اس کی تھوڑا سا مطلب ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ضمائر ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کہ یہ جو ضمائر ہیں، ضمائر دیکھیں عربی زبان میں جتنے بھی عربی قواعد میں تمام مضامین جتنے بھی ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ ہیں. لیکن یہاں پر جو آج ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از پروناؤنس، تو یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے ضمائر. ٹھیک ہے، پھر ابھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کیا کہا گیا کہ سب سے زیادہ اہم ہے ضمائر. یعنی جو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے پورے عربک گرامر کا، نہ صرف قرآنی گرامر کا بلکہ پوری عربک گرامر کا. ٹھیک ہے، ہم کہیں سے بھی عربی کا رول پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، یا پھر عربی زبان بھی بولیں، تب بھی ہمیں اس ٹاپک کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، پھر دے آر دا بیک بونز آف عربک لینگویج، یعنی کہ جس طرح سے کسی بھی چیز کی انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے عربی زبان کے ڈھانچے کو، اس کے اسکیلیٹن کو سیدھا رکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضمائر کی، یعنی پروناؤنس کی. یہ اتنا زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے. پھر
almost every ayah of the Quran consists of pronouns. یعنی کہ جب ہم قرآن کی ہر سطر میں دیکھیں گے، قرآن کی ہر لائن میں آپ کو کوئی نہ کوئی پروناؤن مل ہی جائے گا. اس کا مطلب ایک مرتبہ اگر آپ کو پروناؤن یاد ہو جاتے ہیں، بہت سارا قرآن کا حصہ آپ کو لرن ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر اتنا زیادہ یہ مطلب امپورٹنٹ ہے کہ ایٹ اٹس کور ضمائر آر آلسو این اسم. یعنی دیکھیں اب ہم نے آپ کو کہا ابھی تک اسم والا ٹاپک ختم نہیں ہوا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ضمائر کی جڑ میں اترا جائے، ضمائر کی اصل اگر پہچان کی جائے، تو ضمائر اصل میں ہے اسم ہی. جو ناؤن ہم نے پڑھ لیے تھے، اسم پڑھ لیے تھے، تو وہی ضمائر ہیں. تو جب اسم ہے ضمائر بھی، تو اس کا مطلب ہے اس کا کچھ نہ کچھ ایس این جی ٹی ہونا چاہیے، یعنی اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ ضرور ہوگا، کیونکہ وہ ضمائر کیا ہیں؟ کور میں، یعنی اصل میں وہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کی ایک ٹائپ میں ہے، مطلب دیکھا جائے تو اسم کے ایک قسم ہے کیا چیز؟ ضمائر. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو اسم کی ایک قسم میں سے ہے ضمائر. تو اب چونکہ یہ اسم کی قسم میں سے، تو یاد رکھ لیں کہ ضمائر کے بھی اپنے ایس این جی ٹی ہوں گے. تو 4 باتیں یہاں پر ہم نے کی. ایک بار اور دیکھتے ہیں ہم. سب سے پہلی بات، یہ سارے مضامین میں سب سے اہم ٹاپک ہے ضمائر. اس کا مطلب یہ جو آج ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو ہم ٹیبل پڑھیں گے، جس طرح سے ہم نے مسلمون اور مسلمتن ٹیبل پڑھا تھا، اسی طریقے سے آپ کو یہ دونوں ٹیبل بھی اچھی طرح سے لرن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات، جس طرح سے ہماری بیک بون ہے اور جس کے سہارے ہم کھڑے ہیں، اسی طرح سے عربک لینگویج کی بھی بیک بون ہے ضمائر، پروناؤنس. اور یعنی یہ اتنا اہم ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے جس طرح سے ایک بیک بون ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہمیں اس کو ضرور بضرور لرن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. بہت بھاری چیز نہیں ہے، بہت سمپل ہے. تو انشاءاللہ جب ہم لرن کر لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ، جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ قرآن کی ہر سطر میں، ہر لائن میں آپ کو کوئی نہ کوئی پروناؤن مل ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اصل اگر کور میں جایا جائے، یعنی کہ ضمائر کی اصل دیکھی جائے، تو وہ کیا ہے؟ ضمائر کی اصل بھی اسم ہے. تو جب ضمائر کی اصل اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے ضمائر کا بھی اپنا ایس این جی ٹی ہوتا ہے. اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، جنس، عدد، وسعت، اور جو چوتھی چیز ہے اعراب. یہ چاروں چیزیں کسی نہ ہر اسم کی، ہر ضمیر کی ہوں گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، یہ صرف عربی زبان میں کوئی نرالی چیز نہیں ہے، بلکہ انگلش اور اردو میں بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. انگلش میں یعنی وہ چیزیں جو ناؤن کی جگہ پر، جو ورڈز، جو اسم، جو بھی ورڈز جو ہیں ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. یعنی جو اسم کی جگہ استعمال ہونے والے ورڈز ہوتے ہیں، ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں یا ضمائر کہتے ہیں. ضمیر ایک کو کہا جاتا ہے، ضمائر بہت سارے کو کہا جاتا ہے. جیسے کہ اگر ہم ایک ایگزامپل آپ کو دیں کہ ضمائر کی، اگر ہم اس کے اندر مثال دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر آگے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں یو، می، آئی اور وی. یہ سارے ورڈز جو ہم یوز کرتے ہیں، دیر، مائن، یور، یہ سارے کے سارے ورڈ کیا ہیں؟ ضمیر ہے. یو، می، آئی اینڈ us, are, their, your اور we and us. یہ سارے جو ورڈز آتے ہیں، یہ سارے کے سارے انگلش کے کیا ہیں؟ ضمائر ہیں، انگلش کے پروناؤنس ہیں. اسی طرح اردو میں دیکھا جائے تو میں، تم، ہم، وہ، میرا، تمہارا، ہمارا، اس کا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اردو کے ضمائر ہیں. تو اس کا مطلب جب انگلش میں ضمائر ہیں، اردو میں ضمائر ہے، تو ڈیفینیٹلی عربی میں بھی ضمائر ہوں گے. ٹھیک ہے. ہر لینگویج میں ضمائر ضرور ہوتے ہیں جو کہ نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کچھ اور چند پوائنٹس آ رہے ہیں ضمائر کے بارے میں، ڈیفینیشن آ رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے. دو ایوری ٹاپک آف سوری ہم نے دیکھ لیا. یہاں پر ہم آتے ہیں. سی پروناؤنس آر دا ورڈس
which are used in place of nouns. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے ضمائر کسے کہتے ہیں، یعنی ضمائر کی یا پروناؤن کی ڈیفینیشن بتائیے کیا ہے پروناؤنس، تو آپ کہیں گے ہر وہ ورڈ جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے. یا ہم اردو میں اگر کہیں تو ہر وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر کہلاتا ہے یا ضمائر کہلاتے ہیں. تو اسم کی جگہ استعمال ہونے والے ورڈ ضمیر کہلاتے ہیں، اور ناؤن کی جگہ انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہونے والے ورڈ پروناؤن کہلاتے ہیں. یہاں پر جیسے کہ ایک مثال دی گئی ہے، ایگزامپل دی گئی ہے سمجھنے کے لیے. یہ مثال سمجھتے ہی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جیسے کہ ایگزامپل ہے فاطمہ از اے گرل شی لیوز ان ممبئی. ٹھیک ہے، فاطمہ ایک لڑکی ہے، وہ ممبئی میں رہتی ہے. اب دیکھیے ہم نے کہا پہلے ورڈ کہا ہم نے فاطمہ، ایک لڑکی کا نام ہے فاطمہ، وہ ایک لڑکی ہے، وہ ممبئی میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی لائن میں تو ہم نے کہا فاطمہ ایک لڑکی ہے، دوسری لائن میں ہم دوسرے سینٹینس میں کہہ رہے ہیں وہ ممبئی میں رہتی ہے، شی لیوز ان ممبئی. تو یہ جو وہ ہے اور جو شی ہے، آپ نے فاطمہ کی جگہ استعمال کیا. آپ فاطمہ بھی ورڈ یوز کر سکتے تھے وہاں پر. فاطمہ ایک لڑکی ہے، فاطمہ ممبئی میں رہتی ہے. تو آپ جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار کسی چیز کا نام نہیں لیتے، یا کسی شخص کا یا کسی بھی بچے کا نام نہیں لے رہے ہوتے. آپ فاطمہ لڑکی ہے، فاطمہ ممبئی میں رہتی ہے، فاطمہ اچھا کھانا پکاتی ہے، فاطمہ ایسی ہے. آپ بار بار فاطمہ نہیں کریں گے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایسی ہے، وہ یہاں رہتی ہے، اس کا گھر ایسا ہے. تو آپ اس کی جگہ فاطمہ کی جگہ پر، ورڈ کی جگہ پر آپ کوئی دوسرے الفاظ لے کر آ رہے ہیں، وہ، اس کا، اور اس طریقے سے آپ الفاظ یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو فاطمہ کی جگہ پر ورڈ استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پروناؤنس ہیں. جو بھی ورڈ استعمال ہو رہے ہیں تو وہ سارے پروناؤنس کہلائیں گے، یعنی ضمائر کہلائیں گے. تو ہوپ فلی یہاں پر آپ کو ڈیفینیشن زیادہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ پروناؤن کی جگہ استعمال ہونے والے ناؤن کی جگہ استعمال ہونے والے ورڈز پروناؤن کہلاتے ہیں. اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ ضمائر کہلاتے ہیں. تو یہاں پر ایگزامپل ہے فاطمہ از اے گرل شی لیوز ان ممبئی. تو یہاں پر شی جو ورڈ ہے تو وہ ہے پروناؤن. ایسے ہی اگر اردو کا ایگزامپل دیکھیں، فاطمہ ایک لڑکی ہے، وہ ممبئی میں رہتی ہے، تو یہ جو وہ ورڈ ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر عربک جو لینگویج ہے یا قرآنک گرامر ہے، جس میں بھی ہو، پروناؤن دو ٹائپ کے ہوں گے. ٹھیک ہے، دو قسموں کے ہوں گے. ایک ہوگا ضمیر متصل اور ایک ہوگا ضمیر منفصل، جس کو ہم اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. ایک ایک کر کے ہم دونوں پڑھیں گے. ابھی ہم آپ کو ورڈ بھی یاد رکھ پا دیں گے کہ کس طریقے سے کیا ورڈ ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اٹیچ پروناؤن. اٹیچ جیسے کہ نام سجیسٹ کر رہا ہے، اٹیچ. اٹیچ کا کیا مطلب ہوگا؟ جڑ جانا، رائٹ. تو جڑنے سے میننگ ہو گیا اٹیچ. تو اٹیچ کے لیے ورڈ عربی زبان میں استعمال کیا گیا ہے ضمیر. ضمیر یعنی پروناؤن. اور اٹیچ کے لیے ورڈ آ گیا متصل. متصل، واو صاد لام، وصل. وصل کا مطلب ہوتا ہے، وصال کا مطلب ہوتا ہے مل جانا. ہم کہتے ہیں نا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں وصال ہو گیا. وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے جا کر مل گئے. تو مل جانا، اٹیچ ہو جانا. تو اسی لیے یہ ورڈ آیا ہے متصل. اتصال ہو جانا، جڑ جانا، مل جانا. اسی لیے ہم اس کو ورڈ کہتے ہیں، اس کو پروناؤن کو کہتے ہیں اٹیچ پروناؤن. اٹیچ یعنی متصل اور پروناؤن یعنی ضمیر، ضمیر متصل. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ناؤن نیم جو ہم نے رکھا ہے اٹیچ پروناؤن، اس کا میننگ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اٹیچ کو اٹیچ کیوں کہہ رہے ہیں، مطلب متصل کیوں کہہ رہے ہیں. متصل کا مطلب ہو گیا اٹیچ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے دو پوائنٹس ہیں. وہ کیا ہے کہ these pronouns does not get attached to any of the part of speech. کوئی بھی کلمہ، کسی بھی قسم کے کلمہ سے یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتے، ہو سوری آئی ایم سو سوری. ہم پڑھ رہے تھے ڈیٹیچ پروناؤن اور ہم آپ لوگوں کو اٹیچ پروناؤن کہہ رہے ہیں. تو ڈیٹیچ اور اٹیچ کا بالکل متضاد الفاظ ہیں. اٹیچ کا مطلب جیسے کہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اٹیچ کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانے والے. اس سے ورڈ بن گیا متصل.
यहाँ पर आ गया वर्ड मुत्तसिल, यानी कि इत्तिसाल हो जाना, जुड़ जाना, ठीक है। और अगर हम कहते हैं डिटैच, तो डिटैच का मतलब होता है कि जो अटैच नहीं होते, तो जो अटैच नहीं होते वो डिटैच कहलाते हैं। और डिटैच के लिए अरबी जबान में वर्ड है मुनफसिल। देखें यहाँ पर ये वर्ड है मुनफसिल, तो ये मुनफसिल डिटैच के को कहा जाता है, मुत्तसिल अटैच को कहा जाता है। मुनफसिल कैसे बना ये वर्ड, फसला, इसके अंदर देखें आपको वर्ड दिखाई दे रहा है फ स्वाद लाम, फसल। फसल का मतलब होता है फासिला, फासले का मतलब होता है मिलना नहीं, जुड़ना नहीं, दूर रहना, फासला मतलब दूर रहना। तो इससे ही वर्ड बन गया डिटैच प्रोनाउन, यानी कि जो दूर रहते हैं, अटैच नहीं होते। तो अब हम इंशाल्लाह दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिटैच्ड प्रोनाउन, और बहुत सिंपल है ये, सिर्फ 14 वर्ड्स हमने पढ़ने हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपको 14 वर्ड पता चल जाएंगे, आपको बहुत सारा अरबिक का जुज पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो डिटैच प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम डिटैच की एक मर्तबा और रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन। डिटैच को डिटैच इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जुड़ते नहीं है, अटैच नहीं होते, तो इसी से नाम बना दिया गया मुनफसिल, फ स्वाद लाम फसल, फासले से। तो अगर आपको मुनफसिल याद रहता है तो मुनफसिल याद रखें, अदरवाइज आप डिटैच भी याद रख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, मेन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिटैच प्रोनाउन ज़मीर मुनफसिल। अब देखिए ज़मीर मुनफसिल का क्या काम है। ज़मीर मुनफसिल का ये काम है कि वो किसी भी कलिमा से अटैच नहीं होते। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी किस्म के कलिमा से अटैच नहीं होते। अब कलिमा क्या है, कलिमा हम पढ़ चुके हैं, कलिमा है इस्म, फेल, हर्फ। तो ना ये इस्म से अटैच होते हैं, ना फेल से अटैच होते हैं, ना हर्फ से अटैच होते हैं। अब ये फेल और हर्फ क्या है वो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि वो किसी से भी जुड़ नहीं सकते, किसी से भी जुड़कर नहीं लिखे जाते। तो दे these pronouns does not get attached to any of the part of speech with इस्म फेल हर्फ। तो किसी से भी ये जुड़ेंगे नहीं। इसका क्या मतलब है, जब ये जुड़ेंगे नहीं, हमारे पास तीन ही तो चीजें होती हैं, या तो इस्म होता है, या फेल होता है, और या हर्फ होता है। और ये प्रोनाउन भी अगर देखा जाए तो असल में इस्म ही है। तो जब ये किसी से नहीं जुड़ते, इसका मतलब ये अलग लिखे जाएंगे। तो क्या है, दे आर ऑलवेज रिटन सेपरेटली, ये जब भी लिखे जाएंगे अलग लिखे जाएंगे, किसी भी वर्ड से जोड़कर नहीं लिखे जाएंगे। बस इतनी सी बात है, क्योंकि ये अटैच नहीं है, डिटैच है, तो किसी से लिखे नहीं जाएंगे जोड़कर, अलग से लिखे जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। और किससे नहीं अटैच होते, किसी से भी नहीं अटैच। अब कौन किसी, किसी का मतलब है ना वो ये इस्म से अटैच होते हैं, ना फेल से अटैच होते हैं, ना हर्फ से अटैच होते हैं। तो इसका मतलब ये डिटैच्ड हैं, दूर रहने वाले। इनको सबसे एलर्जी है, ये सबसे दूर रहते हैं। अब वो कौन से हैं प्रोनाउंस, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो सारे प्रोनाउंस है जो कि हमने लर्न करने हैं। और आप देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा सा टेबल नहीं है, बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं। और आप जब कुरान करीम पढ़ते हैं तो आप यू ऑलवेज कम अक्रॉस दीज वर्ड्स। तो यहाँ पर जो 14 वर्ड है, हमने सिर्फ ये 14 वर्ड याद कर लेने हैं, और आपका पूरा डिटैच प्रोनाउन कुरान करीम में जहां कहीं भी आएगा, आपको पता होगा कि इसका मीनिंग ये है, और इसका मतलब इस्तेमाल ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, आप सब के सब उसके पीछे पीछे दोहराएं, ठीक है। एक मर्तबा एक जो कानों से आवाज गुजर जाती है ना अल्फाज की, तो फिर उसको लर्न करना आसान हो जाता है। अभी हम आपको लर्न नहीं करवा रहे, जिसको लर्न हो जाए तो बेटर है, अदरवाइज आप लोग लर्न बाद में कर लीजिएगा, लेकिन हमारे साथ अभी दोहरा लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने जब इसमें जो इसमें शुरू किया था, तो सबसे पहली ही क्लास में हमने मुस्लिमुन टेबल पढ़ा था, राइट। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो जब हम पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे ऊपर से नीचे की तरफ, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, इस तरीके से, है ना। हमने ऊपर से नीचे की जानिब पढ़ा, टॉप टू बॉटम। अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ राइट टू लेफ्ट लर्न करेंगे, राइट टू लेफ्ट।
آپ اس کو اوپر سے نیچے نہیں یاد کریں گے ورنہ پورا میسی ہو جائے گا. آپ اس طریقے سے لرن کریں گے اس کو رائٹ سے لیفٹ کی طرف. تو آپ سب ہمارے پیچھے اس کو دہرائیں اپنے اپنے مطلب آہستہ سے آپ سب لوگ دہرائیں. ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم. پھر ہم آتے ہیں نیکسٹ لائن کے اوپر. ہیا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ لائن کی جانب. انتا انتما انتم، انتا انتما انتم، انتا انتما انتم، انتا انتما انتم. نیکسٹ لائن. انتی انتما انتنا. یہ یہاں پر سیم سیم ہے، یہ یہاں پر بھی سیم سیم ہے. تو اور بھی آسانی ہو گئی ہمارے لیے، دو دو چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا. لاسٹ لائن رہتی ہے انا نہنو. اب آپ دیکھیں گے ہم نے یہ دو یہاں پر روز کو کور کیا ہے، یعنی دو جگہ پر سیم چیز آئے گی تو اس کو کیا کر دیا، ایک ساتھ لکھ دیا. انا نہنو، انا نہنو، انا نہنو. اصل میں یہ یوں تھا، انا نہنو نہنو. تو دونوں کو دو مرتبہ لکھنے کی بجائے ایک مرتبہ لکھ دیا گیا کیونکہ دونوں کا ٹرانسلیشن بھی سیم ہے، ورڈ بھی سیم ہے. انا نہنو. تو اگر کاؤنٹ کریں ہم سارے کتنے ہو گئے، 14 ہو گئے. تو 14 ورڈز ہم نے یاد کرنے ہیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، انا نحنو. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. آپ کو بہت جلدی اس چیز کو مطلب اتنی سپیڈ میں لرن کریں، یعنی کہ یہ چیز آپ کو لرن ہونے کے بعد آپ کی زبان پر جاری ہو جانا چاہیے. اتنی سپیڈ سے آپ کو یہ ضمائر پکے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ لوگوں نے مسلمون ٹیبل لرن کیا تھا، آپ کا آج کا یہ ہوم ورک رہے گا. یہ ٹیبل آپ کو فرسٹ ٹیبل لرن کرنا ہے. دوسرا ایک اور آ رہا ہے ابھی یہاں تک، یہ جو ٹیبل ہے آپ کو یہ لرن کرنا ہے. یہ لرن کرنے کے بعد آپ کو آگے کا عربک گرامر بہت آسان ہو جائے گا. اگر آگے کے لیسن ہم پڑھ رہے ہوں گے اور آپ ابھی بھی اسی میں کھوئے رہیں گے، ہما کیا تھا، ہم کیا تھا، تو پھر مشکل ہو جائے گی آگے کے لیسنز میں. تو بائی دا نیکسٹ لیسن، یعنی کہ آپ کے پاس 7 دن ہوں گے، تو 7 دن میں obviously اس کو لرن کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم بہت ساری چیزیں لرن کر لیتے ہیں، تو یہ چھوٹی سے ٹیبل کو لرن کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ انشاءاللہ سارے لوگ لرن کر لیں گے. تو یہ آپ نے لرن کرنا ہے. اب ہم انشاءاللہ اس کا میننگ دیکھتے ہیں. ہاں جی، دیکھیں یہاں پر کہ یہ جو ٹیبل ہے، پہلے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ اس کا سٹرکچر کیا ہے، یہ اس کے کالمز اور روز کے نام کیا ہے. سب سے پہلے جو سب سے پہلا کالم ہے، جب ہم کالم کہتے ہیں تو آپ کو اوپر سے نیچے دیکھنا ہے، جب ہم روز کہتے ہیں تو آپ کو دائیں سے بائیں دیکھنا ہے. تو پہلا کالم ہے ہمارا سنگولر کا. سنگولر جیسے ہم پہلے بھی دیکھا ہے، سنگولر کا ہی کالم ہمارا پہلا ہوتا ہے، یعنی واحد کا کالم، ایک کے بارے میں بات ہے. دوسرا ہمارا کالم ہے ڈوئل کا. ڈوئل کا مطلب ہے مثنیٰ، مثنیٰ کا مطلب دو. تو یہاں پر ایک کی بات ہوگی ساروں میں، یہاں پر دو کی بات ہو رہی ہے اوپر سے نیچے، اور یہاں پر لاسٹلی جمع یعنی پلورل. جمع یعنی 3 یا 3 سے زیادہ، تو یہاں پر جمع کی بات ہوگی. سنگولر، ڈوئل، پلورل، واحد، مثنیٰ، جمع. اب ہم روز دیکھ لیتے ہیں. روز کے نام بھی جان لیتے ہیں اور روز کا میننگ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی رو ہے مذکر کی، یعنی کہ میل کی، میسکولن کی. تو پہلا میل ہے، دوسری فیمیل ہے، تیسرا میل ہے، چوتھی فیمیل ہے. اب لاسٹ میں بچ گئی
تو इंसाफ भी जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, चौथी दोनों को दे देते हैं, मेल फीमेल दोनों की है ये, ठीक, सॉरी पांचवी, फिफ्थ वन। तो मेल फीमेल और लास्टली मेल फीमेल दोनों एक साथ। तो पहली रो है मेल की, मुजक्कर की, दूसरी रो है फीमेल की यानी मोन्नस की, तीसरी रो है मुजक्कर की यानी मेल की, चौथी रो है फीमेल यानी मोन्नस की, और पांचवी रो दोनों की कॉमन है, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए ये कॉमन है, अना नहनु। ठीक है। फिर और एक और चीज यहाँ पर देखें, सिर्फ मेल फीमेल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर और एक और वर्ड लिखा हुआ है पहली दो रोज में, गायब। गायब का क्या मतलब होता है? गायब का मतलब होता है गायब, जो सामने नहीं है, जो मौजूद नहीं है, जो हाजिर नहीं है, वो गायब है, वो एब्सेंट है। तो जो एब्सेंट होता है यहाँ पर इस टेबल में, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी जो मौजूद नहीं है। तो देखिए आज क्लास में कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे एब्सेंट होंगे, जो मौजूद नहीं है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन है, वो गायब है, तो हम उनको कहेंगे गायब। दूसरी जो दो दो रोज हैं, यानी थर्ड रो एंड फोर्थ रो, इन दोनों रोज का नाम है हाजिर। इन दोनों रोज का क्या नाम है? हाजिर। थर्ड रो और फोर्थ रो का नाम है हाजिर। हाजिर का क्या मतलब है? जो प्रेजेंट है, जो मौजूद है। आज जो भी क्लास में स्टूडेंट प्रेजेंट है वो सब क्या है? हाजिर है, मौजूद है। तो हाजिर को इंग्लिश में हम कहते हैं, हाजिर को इंग्लिश में हम कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी जो आज क्लास में मौजूद। ठीक है। आखिरी जो लास्ट वाली रो है उसका नाम है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का क्या मतलब होता है? कलाम करने वाला, बात करने वाला, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी जो बात कर रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन हो गए। आप सब हमारी बात सुन रहे हैं क्योंकि आप मौजूद हैं, हाजिर हैं, तो आप हो गए हाजिर, सेकंड पर्सन। और जो स्टूडेंट आज मौजूद नहीं है, वो गायब है, थर्ड पर्सन है। तो हम फर्स्ट पर्सन, आप सारे लोग जो सुनने वाले हैं, वो सुनने वाले सारे के सारे सेकंड पर्सन। और जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो हमारी बात नहीं सुन सकते यहाँ पर, तो वो है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं, गायब है। तो गायब यानी गायब, जो नहीं है मौजूद। सेकंड पर्सन यानी कि जो हाजिर है, मौजूद है। और मुतकल्लिम जो कलाम कर रहा है, बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, दो रो मेल फीमेल तो है, लेकिन पहली दो रोज क्या है, गायब की है। तो गायब तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है मेल ही गायब हो या फीमेल ही गायब हो। इसीलिए दो दो रोज हो गई, एक मेल गायब की, एक फीमेल गायब की। मेल स्टूडेंट गायब है, फीमेल स्टूडेंट गायब है। फिर हाजिर, मेल स्टूडेंट हाजिर है, फीमेल स्टूडेंट हाजिर है। उसी तरह मुतकल्लिम, पढ़ाने वाला टीचर जो है, बोलने वाला जो लोग कलाम करने वाला है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रोज का डिवीजन है और कॉलम का डिवीजन है। तो होपफुली अब आपको डिवीजन समझ आ गया होगा। अब हम इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। तो मीनिंग्स में एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट रो में जो भी मीनिंग आएंगे एक के बारे में होंगे, सेकंड रो में जो भी मीनिंग आएंगे वो दो के बारे में होंगे, सॉरी कॉलम में। और थर्ड कॉलम में जो भी लोग आएंगे वो सारे के सारे तीन या तीन से ज्यादा यानी प्लूरल होंगे। फिर दूसरी बात कि जो भी फर्स्ट रो वाले हैं वो सारे के सारे मेल होंगे, सेकंड वाले फीमेल होंगे, थर्ड वाले मेल होंगे, फोर्थ वाले फीमेल होंगे, और फिफ्थ वाले मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये कॉमन कॉलम रो है। अब हम इंशाल्लाह मीनिंग देखते हैं। हुआ का क्या मतलब है? हुआ का मतलब है वो एक मर्द, ही, जिसको हम इंग्लिश में ही कहते हैं, वो एक मर्द। हुमा का मीनिंग हो जाएगा वो दो मर्द, वो दोनों एब्सेंट है, वो दो मर्द, हुमा। फिर हम आते हैं थर्ड पर, हुम, वो सब मर्द, दे ऑल। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। ही, दे बोथ, दे ऑल। ही, दे बोथ, दे ऑल। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। अब चूंकि मर्द की बात हो गई, अब औरत की बात होगी। हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। ये हुमा दोनों में सेम सेम है, मेल हो चाहे फीमेल हो,
دونوں کو ہما ہی کہا جائے گا، وہ دو مرد ہو چاہے وہ دو عورتیں ہوں. تو وہ ایک مرد وہ ایک عورت ہیا، وہ دو عورتیں ہما، وہ سب عورتیں ہننا. وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد، وہ ایک عورت وہ دو عورتیں وہ سب عورتیں. تو یہ وہ کیا ہو گیا، اس کا مطلب یہ یہاں پر موجود نہیں ہے. وہ ہم اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ سامنے موجود نہیں، غائب ہیں. پھر ہم یہاں پر آتے ہیں حاضر کی طرف. تو حاضر تو اگر ہم آپ لوگوں سے بات کہیں گے تو ہم آپ کہیں گے نا، تم کہیں گے، آپ کہیں گے. تو یہاں پر آتا ہے انتا، آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد. حاضر اگر میل ہے تو ہم کہیں گے انتا انتما انتم، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. اگر حاضر فیمیل ہے تو ہم کہیں گے انتی انتما انتنا، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں. ٹھیک ہے، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد میل کے لیے. آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، آپ سب عورتیں فیمیل کے لیے. اب رہ جاتی لاسٹ لائن جو کامن ہے. اگر ہم کہیں انا، انا کا مطلب ہو جائے گا میں. اب میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے، میل کہے فیمیل کہے، کہنے والا جو بھی ہوگا وہی اس کا جینڈر ہو جائے گا. کہنے والی فیمیل ہے انا تو وہ فیمیل ہو جائے گی. کہنے والا میل ہے، متکلم کلام کرنے والا میل ہے تو وہ میل ہو جائے گا. اسی طرح نہنو، نہنو کا مطلب ہوتا ہے ہم دو یا ہم سب. تو ہم دو یا ہم سب بولنے سے بیٹر ہے ہم کہیں ہم. تو ہم میں سب آ جاتے ہیں، دو بھی آ جاتا ہے، سب بھی آ جاتے ہیں. تو ہم کا مطلب ہے وی، ہم، نہنو یعنی ہم، وی. تو انا میں، نہنو ہم. میل ہو چاہے فیمیل ہو، انا میں. میل ہو چاہے فیمیل ہو، نہنو ہم. اور دو ہو چاہے زیادہ ہو، نہنو یعنی ہم رہے گا. تو ہم میں ہم دو تین چار ہم اس طرح نہیں کہیں گے. نانو کہہ دیا مطلب ہم، میل ہو چاہے فیمیل ہو. انا کہہ دیا میں بھی میل ہو چاہے فیمیل ہو. تب پورے ٹیبل کا ایک مرتبہ میننگ دیکھتے ہیں. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد. انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتن آپ سب عورتیں. انا میں، نہنو ہم. ہی they both they all. She they both they all. You both you all. Males you both you all. Females ana I, nahnu we. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو اس کا میننگ بھی یاد رکھنا ہے. بہت آسان ہے. وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد، وہ ایک عورت وہ دو عورتیں وہ سب عورتیں. آپ ایک مرد آپ دو آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد. آپ ایک عورت آپ دو عورتیں آپ سب عورتیں، میں ہم. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو یہ ہوا ہما ہم سے لے کر نہنو تک یہ پورا ٹیبل کہلائے گا ضمیر منفصل، فاصلے سے لکھے جانے والے ورڈ. اس کا مطلب قرآن کریم میں جب بھی ان میں سے کوئی ورڈ آئے گا آپ کو اسی طرح سے دکھائی دے جائے گا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہم وہ سب، دے all. ٹھیک ہے، ینفقون، پھر ہم کر کے، پھر انتا کر کے، انتما کر کے، یہ سارے ورڈز آئیں گے. ٹھیک ہے، تو انتا انتما ہے، ہما ہے، اور انتنا ہے، نحنو لہو مسلمون، نحنو ہم. تو یہ سب سارے کے سارے ورڈز قرآن کریم میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو اس کا میننگ بھی یاد ہونا چاہیے، یہ ٹیبل بھی لرن ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کریم میں آپ کو اسی طرح سے دکھائی دیں گے جس طرح سے یہاں پر لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کسی سے بھی جڑتے نہیں ہیں کہ اس کی کوئی فارم چینج ہو جائے کہ آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے. ہوا اللہ، قل ہوا اللہ احد. ہوا، واٹ از ہوا؟ وہ. قل کہہ دیجئے ہوا وہ. ٹھیک ہے، تو ہوا آ گیا ورڈ، تو ہوا آپ کو پتا چل گیا آج. تو ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. پھر اسی طرح سے میل فیمیل آ جاتا ہے. انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد.
انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں، انا نحنو میں اور ہم۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ ہما میل کے بارے میں یا ہما فیمیل کے بارے میں ہے؟ تو آپ کو جب پتا چل جائے گا جب ٹاپک جس کے بارے میں بھی ڈسکس ہو رہا ہو۔ اگر ہم کہیں فاطمہ اور عائشہ وہ دونوں کھانا کھا رہی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا نا یہ ہما کون سا ہے، ہما میل والا ہے یا فیمیل والا ہے؟ یقیناً آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ فیمیل والا ہے کیونکہ ہم نے ذکر کیا فاطمہ اور عائشہ کا۔ تو آپ کو جب پتا ہے کانٹیکس میں فاطمہ اور عائشہ ہیں تو ہما کا مطلب وہ دونوں فاطمہ اور عائشہ ہما، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں تم دونوں زید اور حارث کیا کر رہے ہو، تو اب آپ کو پتا ہے تم دونوں انتما کس کے لیے ہے، یہ دونوں میل کے لیے ہے، فیمیل کے لیے نہیں ہے، کیونکہ زید اور حارث کا ہم نے نام لے دیا۔ تو یہاں پر آپ کو کانٹیکس کے مطابق بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ ہما میل فیمیل کے لیے ہے، میل کے لیے فیمیل کے لیے، یا انتما میل کے لیے فیمیل کے لیے، نحنو میل کے لیے فیمیل کے لیے، دو کے لیے یا زیادہ کے لیے۔ یہ ساری باتیں کانٹیکس سے پتا چلتی ہیں، یعنی کہ آیت کے ضمن میں پتا چل جاتی ہیں جب اس کو آیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو صرف یہ ورڈز کے میننگ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر یہ نئے ٹیبل کی طرف۔ آپ الحمدللہ پہلے ہی مسلمون ٹیبل پڑھ چکے ہیں۔ مسلمون ٹیبل اور ساتھ میں ضمائر کا آ جانا آپ کے لیے بہت سارے سینٹینسز کو بنانے کی آسانی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ پراپر فل سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم کہنا چاہیں وہ ایک مسلمان مرد ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہوا وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک مرد کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے ہوا مسلمون، ہوا مسلمون وہ ایک مسلمان مرد ہے۔ آپ کو کہنا ہے وہ دو مسلمان مرد ہے تو آپ کو وہ دو کے لیے ہما پتا ہے، وہ دو مرد ہما۔ اور مسلمان دو کب ہوتے ہیں، جب اس کے آگے آنی یا عینی لگا دیتے ہیں، تو آپ آنی لگا دیں، مسلمانی، ہما مسلمانی، وہ دونوں مسلمان مرد ہیں۔ اسی طرح سے ہم آ جاتے ہیں ہم کا مطلب وہ سب مرد، ہم کا مطلب وہ سب مرد، اور آپ کو کہنا ہے وہ سب مرد مسلمان ہیں تو آپ کہیں گے ہم سب مرد کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہم کہیں گے مسلمونا، اونا لگ گیا تو پلورل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کیا بنا رہے ہیں یہاں پر پراپر مکمل سینٹینس۔ وہ ایک مسلمان مرد ہے، وہ دو مسلمان مرد ہے، وہ سب مسلمان مرد ہے۔ آپ اس کی جگہ کچھ اور لے آئیں، ہوا حامدن وہ حامد ہے، ہوا اللہ وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو گیا، ہوا وہ اللہ ہے، ہوا حامدن وہ حامد ہے۔ پھر ہم نیکسٹ لائن کی طرف آتے ہیں، ہیا مسلمتن۔ اب چونکہ ہیا آپ نے کہا وہ ایک عورت، ہیا وہ ایک عورت، تو آپ کو اس کو بھی فیمیل بنانا پڑے گا۔ وہ ایک عورت ہے کون، وہ ایک عورت مسلم ہے، تو ہیا مسلمتن وہ ایک مسلمان عورت ہے، یا مسلمتن۔ تو اس کے یہ ٹیبل دیکھ کر آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ پہلی ہی رو سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب آپ ہوا کہتے ہیں تو آپ کو سنگولر ورڈ ہی لانا پڑے گا۔ جب آپ ہما کہتے ہیں، دو کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ کو ڈوئل ورڈ ہی لانا پڑے گا۔ جب آپ ہننا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، تو آپ کو پلورل ورڈ ہی لانا پڑے گا۔ یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ چاہے آپ اس کو ورڈ کو اکیلا لکھ لیں یا دو ورڈ کے ساتھ ملا کر لکھ لیں، وہ اپنے آپ میں اپنے اندر ہی ایک پورا کیا ہوتا ہے، نالج کا دریا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم اگر الگ سے ہوا الگ سے لکھے تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے یہ ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ پروناؤن کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کسی نام کی جگہ پر آئے۔ یہ ساری باتیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتی ہیں۔ اگر ہم ہوا نہ لکھتے ہوئے صرف مسلمون لکھ دیں تو مسلمون کا تو آپ کو پورا ایس این جی ٹی آتا ہے، پہلے سے ہی آپ نکالنا جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ مسلمون ایک ہے، ایک مرد کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو پتا چل گیا یہ ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا چل گیا یہ میل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی گولتا نہیں ہے اس میں مسلمون میں۔ آپ کو پتا چل گیا یہ رفع میں ہے ان کی آواز کی وجہ سے۔ آپ کو پتا چل گیا یہ سنگولر ہے۔ یہ اتنی ساری انفارمیشن کیسے پتا چل گئی،
صرف ایک سنگل ورڈ سے پتا چل گئی آپ کو. تو عربی زبان کی یہی خوبصورتی ہے کہ جیسے جیسے سیگے بدلتے ہیں، جیسے جیسے جینڈر اور نمبر بدلتا ہے، اس کے آگے آنے والے ورڈز کے بھی نمبر جینڈر بدل جایا کرتے ہیں. تو یہاں پر ہوا مسلمون ہے، جیسے ہی آپ نے اس کو ہیا کر دیا، فیمیل بنا دیا، وہ ایک عورت، تو آپ کو آگے آنے والے اسم کو بھی فیمیل بنانا پڑے گا. ہیا مسلمتن، وہ ایک مسلمان عورت ہے. اگر ہم نے کہنا ہے وہ دو مسلمان عورتیں ہیں، تو وہ دو کے لیے تو ہمارے پاس ہما ورڈ ہے، اور مسلمان عورتوں کو ہم نے بھی دو کرنا، اس کو بھی دو کرنا پڑے گا، مسلمتانی. ہما مسلمتانی، وہ دو مسلمان عورتیں ہیں. ہننا، وہ سب عورتیں. مسلماتن، آتن اور آتن لگنے سے فیمیل پلورل بنتا ہے، تو آتن ہم لگائیں گے تو ہننا مسلماتن، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں. اسی طرح کے طریقے سے آپ پورے ٹیبل کو بھی بدل سکتے ہیں. مطلب جہاں پر بھی اسم کے ساتھ آپ پروناؤن لگا سکتے ہیں. انتا مسلمون، آپ ایک مسلمان مرد ہیں، آپ دو مسلمان مرد ہیں. انتما مسلمانی، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان مرد ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی چینج ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اسم بھی چینج ہو گیا. آپ کو کہنا ہے آپ حامد ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ انتا حامد. اگر آپ کو کہنا ہے آپ فاطمہ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ انتی فاطمہ. ٹھیک ہے، انتی فاطمہ تو، انتی فاطمہ تو. اب ہم فاطمہ تن کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے فاطمہ ورڈ جو ہے پارشلی فلیکسیبل ہے. لوگوں کے نام پارشلی فلیکسیبل ہوتے ہیں کچھ ناموں کے علاوہ یا صفتوں کے علاوہ. جو نام کوالٹیز ہوتے ہیں، جو نام صفتیں ہوتے ہیں، وہ نام فلی فلیکسیبل بھی ہو جایا کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا حامدن، حامدن کہا ہم نے. حامد ایک کوالٹی بھی ہے. حامد کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا. تو یہ کوالٹی بھی ہو گئی نا. تو جو نام کوالٹی والے ہوتے ہیں اس کو آپ ان والا لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس میں تنوین لگا سکتے ہیں. ساجدن، نام ساجد ہے، آپ ساجدن نہیں پکارتے ہیں کسی کو، لیکن اصل میں اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ساجدن ہی ہے. ساجدن، ساجدن، ساجدن. اس کا مطلب کیا؟ سجدہ کرنے والا. تو آپ اس کو ساجدون نہیں پڑھیں گے، ساجدن پڑھیں گے، ساجدن پڑھیں گے، ساجدن پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو چلے خیر، یہ بحث کہیں اور نکل گئی. یہاں پر ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ سینٹینسز کے اوپر. تو جب آپ سینٹینس بنا رہے ہیں، آپ فاطمہ ہیں، آپ عائشہ ہیں، آپ فاطمہ اور عائشہ ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ آپ دو عورتوں کی بات ہو گئی، تو آپ دونوں فاطمہ اور عائشہ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ انتما، کیونکہ فیمیل والا ہم لے رہے ہیں. آپ دونوں، انتما فاطمہ تو عائشہ، فاطمہ و اور عائشہ عائشہ، آپ فاطمہ اور عائشہ ہیں. آپ دونوں مشرک ہیں، آپ دونوں مشرک مرد ہیں. تو اگر ہم کہتے ہیں آپ دونوں شرک کرنے والے مرد ہیں، تو آپ کو پتا ہے آپ دونوں کے لیے ورڈ آتا ہے انتما. اور شرک ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو کہ آپ ایسے مختلف الگ الگ سینٹینس بنا سکتے ہیں اگر آپ کو مسلمون ٹیبل آتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ضمائر آتے ہیں. تو آپ مسلمون ٹیبل سے ریلیٹڈ میچڈ ورڈ نکالیں اور پھر کیا کر دیں؟ اس کو ہوا گما ہم کے ساتھ جوڑ دیں. آپ اگر کہنا چاہتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، تو ہم کے لیے آپ کو ورڈ پتا ہے نحنو، اور آپ کہیں ہم سب مسلمان ہیں تو نحنو مسلمون. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بناتے وقت، یہ سینٹینسز بناتے وقت چھوٹے چھوٹے یاد رکھنا رہے گا کہ جب آپ اس طریقے کے سینٹینس بنا رہے، وہ مسلمان ایک مرد ہے، وہ دو مسلمان مرد ہے، وہ ایک مسلمان عورت ہے، آپ ایک مسلمان مرد ہیں، آپ ایک مسلمان عورت ہیں، اس طریقے کے، تو آپ یہ جو مسلمون، مسلمتن اور مسلمانی یہ سب جو یوز کریں گے وہ رفع سٹیٹس والے یوز کریں گے، یعنی فرسٹ رو والے یوز کریں گے. تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ جتنے بھی رفع میں ہیں، مسلمون رفع میں ہے، مسلمانی رفع میں ہے، اور مسلمونہ رفع میں ہے، تو رفع والے استعمال کریں گے. وہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں.
ठीक है, क्योंकि हम हर चीज को मिला रहे हैं। हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान मर्द है। हुमा मुस्लिमानी, वो दो मुसलमान मर्द है। हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान मर्द है। अब हुआ की जगह आप फीमेल का बना दें, वो एक मुसलमान औरत है, वो दो मुसलमान औरतें हैं, और वो सब मुसलमान औरतें। हुन्ना मुस्लिमातुन। अब ये देखिए, ये हमने सेम रखा है इस तरफ का हिस्सा, और हुआ की जगह अंता लगा दिया, हिया की जगह अंती लगा दिया। आप एक मुसलमान मर्द है, आप एक मुसलमान औरत है। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान मर्द हूँ। अना मुस्लिमतुन, मैं एक मुसलमान औरत हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको होमवर्क देंगे, आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कहना है, मैं सजदा करने वाली औरत हूँ, तो आप इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे, अना साजिदतुन, ठीक है। फिर आप अगर कहना चाहें कि वो दोनों क्या करने वाले हैं, सजदा करने वाले मर्द हैं, तो आप फिर कहेंगे, हुमा साजिदानी, वो दोनों सजदा करने वाले मर्द हैं। अगर हम कहें, हम सब शुक्र गुजार मर्द हैं, हम सब शुक्र करने वाले लोग हैं, तो हम कहेंगे नाहनु, हम के लिए नाहनु आ गया, शुक्र गुजार के लिए आ गया शाकिरूना, हम सब शुक्र करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको जो हमने मुस्लिमुन टेबल के लिए वोकैबलरीज दी थी लास्ट में, मुस्लिमुन की जगह आप कोई भी वर्ड डाल के पूरा मुस्लिमुन टेबल बना रहे थे, ठीक है। आप अब वो मुस्लिमुन टेबल में से इस ज़माइर के साथ मिलाकर बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। आप आसानी से ये सारा कुछ कर सकते हैं। नाउ कम टू अनदर टेबल, द अटैच प्रोनाउन। डिटैच प्रोनाउन हमने देख लिया, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, अना नाहनु। ये आपको इसी तरह लर्न होना चाहिए, हुआ से शुरू हुआ है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अटैच प्रोनाउन की तरफ। अटैच, नाम से पता चल रहा है, अटैच मतलब जुड़ जाने वाला, यानी वो जो जुड़ जाता है, वो जो अटैच हो जाता है, तो उसे अरबी जबान में हम मुत्तसिल कहते हैं। वसल से बना है, उसके रूट लेटर है वसल। वसल का मतलब होता है जुड़ जाना, विशाल हो जाना, मिल जाना। तो ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, ये जुड़ने वाले हैं, क्योंकि ना जुड़ने वाले हम पहले पढ़ा है, यानी डिटैच पढ़ लिया हमने अभी। अब हम पढ़ रहे हैं अटैच, जो कि जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? तो वो किससे जुड़ जाते हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। These pronouns always get attached to any of the parts of speech. Any of the parts of speech यानी वो इसम से भी जुड़ जाते हैं, वो फेल से भी जुड़ सकते हैं, और वो इसम से, फेल से, हर्फ से, किसी से भी जुड़ने की इस्तिताअत रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। तो आप चाहें तो उनको मार पीट कर इसम से जोड़ दें, फेल से जोड़ दें, हर्फ से जोड़ दें, ये किसी के भी साथ अटैच हो जाते हैं, मतलब ये बहुत घुलने मिलने वाले लोग हैं। और डिटैच प्रोनाउन किसी के भी साथ मिलकर नहीं रहते, वो सबसे अलग थलग रहते हैं। तो इसका मतलब है ये हमेशा जोड़कर लिखे जाएंगे, अटैच करके लिखे जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये किसी से भी अटैच हो जाते हैं। किसी का मतलब हमसे नहीं, किसी का मतलब है कलिमा से। कलिमा में किसी भी किस्म से, यानी इसम से भी, फेल से भी, हर्फ से भी, किसी से भी अटैच हो जाएंगे। और ये जो है हमेशा जोड़ कर लिखे जाएंगे, कभी भी आपको अलग से लिखा दिखाई नहीं देगा, ठीक है, हमेशा जुड़ कर आएगा। इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं इस टेबल को भी। अब आप लोग हमारे साथ इस टेबल को रिपीट करें। रिपीट करने का मकसद ये है कि आपके कान पर ये, बस ज़हन पर ये वर्ड्स गुज़र जाएँ, ठीक है? तो पहला जो वर्ड था, देखें यहाँ पर बहुत आसान है, याद रखना। पहले हमने जो पहली लाइन थी ऑलमोस्ट सेम है। क्या था? हुआ, हुमा, हुम। हुआ में से वाव निकाल दे, बच जाता है हु। तो ये हु से शुरू हो रहा है, हु। हुमा सेम है, हुम सेम है, हु, हुमा, हुम। अब आप कहेंगे जब सेम सेम है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो अभी हमने डिस्टिंग्विश किया था, वो अलग लिखे होते हैं और ये जुड़ कर लिखे हुए होते हैं। तो जुड़े हुए आएंगे तो हम समझ जाएंगे अटैच है, अलग से लिखे हुए होंगे तो डिटैच है। तो यहाँ पर ये जो है, हु जो है ये भी जुड़ेगा, हुमा भी जुड़ेगा किसी ना किसी से, इसम से, फेल से, हर्फ से, और हुम भी जुड़ेगा किसी ना किसी इसम, फेल, हर्फ से। तो पहली लाइन को याद रखना बहुत आसान है। अगर आपको पहली लाइन वहां की याद है, हुआ हुमा हुम, यहाँ पर है हु हुमा हुम।
बस हुआ में से हमने क्या किया, वाव को हटा दिया, हुआ में से हमने वाव को हटा दिया तो बच गया हु। ठीक है, हु, हुमा, हुम। नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं, हिया। हिया की जगह हम फीमेल का वर्जन ले आते हैं हा, हिया की जगह हम ले आते हैं हा। फिर बाकी आगे दोनों के सेम है, हुमा, हुन्ना। हिया, हुमा, हुन्ना को हमने क्या कर दिया, हा, हुमा, हुन्ना। इसका मतलब है पहली दो रोज में सिर्फ पहले दो वर्ड्स अलग हैं, बाकी दोनों सेम है, तो इसलिए याद करना भी आसान है। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। वहां पर क्या था, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो अब आप लोग हमारे साथ रिपीट करें। ये हमने सिर्फ ट्रिक बताई, आप वैसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। ये हो गई पहली दो रूल्स। अब हम आते हैं अंता, अंतुमा, अंतुम की जगह पर ये वर्ड्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, क, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। इसको भी याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक भी हम अपना सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है, वो जो अंता लिखा हुआ है ना, अंता, अंता। ठीक है, फिर है अंतुमा, अंतुमा, फिर है अंतुम। तो जितनी भी जगह पर ये अंत वर्ड लिखा हुआ है ना, अंत, इसको गायब कर दें, और जहां पर भी अंत है दोनों रोज में, उसकी जगह पर काफ लेकर आ जाए। अंत को हटा दें, साइंस वैसे ही रहने दें, जैसे ये जो साइन है इसको ऐसे ही रहने दें, और उसकी जगह पर काफ ले आए। तो अंत को हटा दिया, काफ के ऊपर जबर लग गया तो बन गया क। फिर यहाँ पर पे से यहाँ से भी अंत हटा दिया और काफ लगा दिया, तो ये पेश की साइन तो है हमारे पास। अंतुमा में कुमा, काफ लग गया, कु, माँ रह गया बाद में। फिर अंतुम की जगह पर भी अंत हटा दीजिए, तो क्या बच जाता है हमारे पास, ये पेश रह जाता है, और काफ लगा दें आप पेश के नीचे, काफ, पेश, कुम, कुम हो गया। ठीक है, ये एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने की। अंता, अंतुमा, अंतुम बन गया का, कुमा, कुम, सेम साउंड कर रहे हैं। अंता, अंतुमा, अंतुम बन गया का, कुमा, कुम। उसी तरह से अंती, अंतुमा, अंतुना क्या बन गया, की, कुमा, कुन्ना। वही सेम अंत हटा दिया, और जेर जबर पेश जो बाकी रह जाता है वो हमने लगा दिया। ऐसे याद होता है तो याद रखें, नहीं याद होता एक टेबल याद करके हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नहीं याद होता तो आप सिंपल इसको जैसे मगअप कर लेते हैं ना हम, बचपन में जिस तरह से हम कर लिया करते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 का 2, 2 2 नी 4, उसी तरीके से आप इसको लर्न कर लें। ठीक है, जॉनी जॉनी जिस तरह से हमने लर्न की थी बचपन में। तो का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। ठीक है, लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट रो की तरफ। लास्ट रो में दो वर्ड पहले हैं, यी, नी, यी, नी, यी, नी, ना। अब ये हम आपको यूज बताएंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये नी ना, ये नी ना। हमारे साथ रिपीट करें, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, यी, नी, ना। तो ये आपको टेबल दूसरा लर्न करना है। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसके मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल पिछले टेबल से मिलते जुलते हैं। आपको पिछले टेबल में याद हो गया, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, है ना। हमने जब कहा वो एक मर्द, इसका मतलब आप किसी मर्द की बात कर रहे हैं। वो एक औरत, आप किसी औरत के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब ये जो टेबल है दूसरा, मुत्तसिल जो टेबल है, उस एक मर्द के पास क्या है, उस एक औरत के पास क्या है, उस तरीके से हम इसको याद करेंगे। उस एक मर्द का, उन दो मर्दों का, उन सब मर्दों का। अच्छा, फ्रेमिंग इसकी सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल। फिर गायब, दो रोज गायब जो मौजूद नहीं है।
دو رو حاضر جو کہ موجود ہیں، جو سن رہے ہیں بات کو، اور ایک متکلم جو بول رہا ہے بات کو. اور اس میں میل فیمیل میل فیمیل میل فیمیل، ٹھیک ہے. پہلی میل، دوسری فیمیل، تیسری میل، چوتھی فیمیل رو ہے، اور پانچویں رو کیسی ہے؟ میل فیمیل دونوں کمبائن ہے. اسٹرکچر دونوں ٹیبل کا بالکل سیم ہے. اس کے علاوہ تھرڈ پرسن، دونوں روز تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹرکچر آپ لوگوں کو پتا چل گیا. اب اس کے میننگ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہاں پر ہم نے پڑھا وہ ایک مرد، اب یہاں پر ہم پڑھیں گے اس ایک مرد کا. اس ایک مرد کا اگر ہم کہتے ہیں فاطمہ، فاطمہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ. فاطمہ کے لیے اگر ہم پروناؤن یوز کریں گے تو وہ استعمال کریں گے. لیکن اگر ہم کہیں گے فاطمہ کا گھر تو آپ کہیں گے اس کا گھر. تو یعنی اب فاطمہ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں آپ اس کو بتانے لگے ہیں. تو جو چیزیں فاطمہ کے پاس ہیں وہ اس ٹیبل میں آئیں گی، اور فاطمہ خود پہلے ٹیبل میں چلی گئی. فاطمہ پہلے ٹیبل میں ہے اور فاطمہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ دوسرے ٹیبل میں ہیں. اسی طرح حامد پہلے ٹیبل میں ہے، وہ ہوا، اور اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ حامد کے پاس ہو اس ٹیبل میں آئیں گی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ٹیبل جو ہے پوزیشن بتا رہا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہو اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، ہا اس ایک عورت کا، ہما وہ دو عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا. اس ایک مرد کا ہز اور ہم، ہما دیر بوتھ، دیر all. اسی طرح ہر، وہاں پر ہم نے کہا شی، یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں ہر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا ہر اور شی میں کیا ڈفرنس ہے. ہر. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، عربی زبان میں کوئی بھی نیوٹرل جینڈر نہیں ہوتا ہے. عربی زبان میں کوئی بے جان کے لیے ہم نیوٹرل جینڈر استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی دونوں ٹیبل میں سے ورڈز یوز کرتے ہیں. یعنی عربی زبان کا ہر ورڈ یا تو میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے. آپ اس کو بیچ کا درمیانی والا جینڈر نہیں استعمال کر سکتے، نیوٹرل والا. ٹھیک ہے، کہ اگر ایک ٹیبل پڑا ہے تو ٹیبل بھی میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں آسمان، زمین، ستارے، یہ سب ہماری نظر میں تو بے جان ہے، لیکن عربی زبان کے مطابق یہ یا تو فیمیل ہے یا میل ہے، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ آ چکے ہیں. تو یہاں پر اللہ جو یہاں پر ہم انشاءاللہ اور بھی سارے اگزامپلس قرآن کریم میں بھی دیکھیں گے جو کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، وہ ساری چیزیں بھی ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو بات ہے غور کرنے والی وہ یہ دیکھ لے کہ ہم ترجمہ کس طرح سے کر رہے ہیں. پہلے ٹیبل میں ہم نے کہا وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. اب ہم یہاں پر ترجمہ کریں اس ایک مرد کا، ان دو مردوں کا، ان سب مردوں کا، اس ایک عورت کا، ان دو عورتوں کا، ان سب عورتوں کا. اب نیکسٹ میں آتا ہے کا کما کم کی کما کننا. آپ ایک مرد کا، آپ دو مردوں کا، آپ سب مردوں کا. یعنی جو بھی چیز ہوگی، آپ ایک مرد کی ہے یا آپ دو مردوں کی ہے یا آپ سب مردوں کی ہے. کی کما کننا، آپ ایک عورت کی، آپ ایک عورت کا، آپ دو عورتوں کا، آپ سب عورتوں کا، جو بھی چیز ہے. پھر یہ نی نا، یہ نی نا، یہ کا مطلب ہوگا میرا، نی کا مطلب ہوگا مجھے، میرا مجھے، اور نا کا مطلب ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے، میرا مجھے ہمارا، یہ میرا، نی مجھے، نہ ہمارا. اب یہ جو ہے نا، یہ یاد رکھنے کے لیے ہم آپ کو چھوٹی سی دعا بتائیں گے، آپ کو بہت آسانی سے یہ والا ورڈ ایٹ لیسٹ یاد ہو جائے گا، نی اور یہ کا. ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم اس کو پورے ٹیبل کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اس ایک مرد کا، ان دونوں مردوں کا، ان سب مردوں کا. his their both their all. her their both their all. میل فیمیل. پھر آ جاتا ہے یور، ہم نے وہاں پر کہا یو، یہاں پر کہہ رہے ہیں یورز. ٹھیک ہے، یور، یور بوتھ، یور آل. یہاں پر فیمیل کے لیے یور، یور بوتھ، یور آل. یہ می، یا کا مطلب کیا ہے؟ مائے اور می، مائے اور می، مائے میرا، اور می مجھے، نہ ہمارا یعنی کہ آر، آر یا اس دونوں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ٹیبل آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ اس کا، پہلا ٹیبل ہے وہ، دوسرا ٹیبل ہے اس کا. ایسے شروع کر دیں گے، بس پہلا پہلا ورڈ یاد رکھنا ہے آپ کو. وہ پہلے ٹیبل کا ہوا جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن،
यहाँ पर जो बात शुरू हो रही है उसका, उन दोनों का, उन सब का, उस एक औरत का, उन दोनों औरतों का, उन सब औरतों का, आप एक मर्द का, आप दो मर्दों का, आप सब मर्दों का, आप एक औरत का, आप दो औरतों का, आप सब औरतों का, ये मेरा, ना नी मुझे, ना और ना हमारा। ठीक है, अब हम आपको कह रहे हैं कि इसको याद रखने की हम ट्रिक बता देते हैं ये और नी का, लेकिन उससे पहले आप इसका इस्तेमाल देख लें हम कैसे इसको यूज करते हैं। अब जिस तरह से हमने क्या किया था, हुआ मुस्लिमुन, उसका इस्तेमाल आपको बताया कि किस तरीके से आप उस वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, बहुत इस टेबल को इस्तेमाल करना बहुत सिंपल चीज है। वो क्या, कि आप क्या करें, कोई भी एक इस्म लें, कोई भी एक नाउन लें और पूरे टेबल के शुरू में लगा दें, अटैच करके, जोड़ कर। देखें अभी आपने पढ़ा था हु, आप उससे शुरू में लगा दें रब। अच्छा, एक बात जो पॉइंट याद करने वाली वो है कि आप शुरू में ही वर्ड अटैच करेंगे, बाद में अटैच नहीं करेंगे, हु रब नहीं करेंगे, रब्बु हु अटैच करेंगे। जैसे हम कहते हैं रब्बु हु, उसका रब, देखिए आ गया, उसका रब, पोजेशन पता चल रही है ना, मिल्कियत, किसका रब है। आपसे पूछा जाएगा, तुम पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, रब्बु, उसका रब है। आपसे कहा जा रहा है कि किन दोनों का रब है, तो आप कहेंगे रब्बु हुमा, उन दोनों का रब है। रब्बु हुम, उन सब का रब। रब्बू हा, उस एक औरत का रब। रब्बुहुमा, उन दो औरतों का रब। रब्बुहुन्ना, उन सब औरतों का रब। रब्बु की, रब्बु का, आप एक मर्द का रब। रब्बुकुमा, आप दो मर्दों का रब। रब्बुकुम, तुम सब का रब। ये रब्बुकुम हम कुरान में वर्ड पढ़ते हैं, रब्बुकुमुल आला, ये वर्ड हमने पढ़ा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कहते हैं कि तुम अपने रब की इबादत करो, उबुदू रब्बुकुम, इबादत करो तुम्हारे रब की, वो जिसने तुमको पैदा किया। तो रब्बुकुम, तुम सबका रब। रब्बुकी, तुम एक औरत का रब। रब्बुकी, हम जब मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ते हैं उसमें ये वर्ड आता है, रब्बुकी, आपका रब, आप एक औरत का रब। रब्बुकुमा, आप दोनों का रब। रब्बुकुन्ना, आप सब औरतों का रब। रब्बी, रब्बी जिदनी इल्मा, हम कहते हैं ना रब्बी, मेरा रब। सारी दुआओं में हम कहते हैं रब्बी, मेरा रब। रब्बुना, हमारा रब। रब्बुना, हमारा रब। ये हमने सेपरेट करके लिखा है, क्योंकि जब आप लिखेंगे मेल और फीमेल का तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। रब्बी, मेरा रब, फीमेल कहेगी तब भी। रब्बुना, हमारा रब, फीमेल, दो फीमेल कहेंगी। रब्बुना, हम सब का रब, जब बहुत सारी फीमेल कहेंगी तब भी एक ही सा लिखा जाएगा। लिखने में एक सा है, लेकिन कहने वाला डिपेंड करता है, मेल कह रहा है या फीमेल कह रहा है। ठीक है, अब देखें, आप रब की जगह कोई और वर्ड इस्तेमाल कर लें। आप दुआएं करते हैं ना, रब बना आतिना फिद दुनिया, तो रब ना, हमारा रब। तो आपको ये दो वर्ड आज पता चल गए है ना, रब्बी, मेरा रब, रब्बुना, हमारा रब। यहाँ पर रब की जगह आप लगा दे रसूल, या बैत लगा दे। बैत का मतलब होता है घर, तो बैतुहू, उसका घर। बैतुहुमा, उन दोनों का घर। बैतुहुम, उन सबका घर। बैती, मेरा घर। तो कोई भी चीज को आपको अपना बनाना है, ये मेरा है। कलमी, मेरा कलम। रब्बी, मेरा रब। रसूली, मेरा रसूल। और किताबी, मेरी किताब। और हमने कहना हम सबका, तो आप इसके साथ ना लगा दें, किसी और का कहना चाहते हैं। देखिए हम इसीलिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, जजाकल्लाह। जजा, जजा का मतलब जजा, रिवॉर्ड का, आपको जजा दे, आपको जजा दे, कौन दे, अल्लाह। अगर आपको फीमेल के लिए कहना होता है तो आप कह देते जजाकिल्ला, जजा दे आपको कौन, अल्लाह। और इसी तरह से आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो अला पर, कुम, तुम सब पर। तो रब्बुकुम अलैकुम, तुम पर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड जो कि हम रेगुलरली यूज भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इसका मीनिंग क्या है। तो जजाकल्ला, जजाकिल्ला, अगर आपको बहुत सारे लोगों को कहना है तो आप कह देते हैं जजाकुमुल्ला, कुम, जैसे अस्सलामु अलैकुम, उसी तरह जजाकुमुल्ला, तो तुम सब के लिए जजा खैर हो, जजाकुमुल्लाह खैरन। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप रब की जगह पर कोई भी इस्म, ये आपका होमवर्क है, रब की जगह पर आप कोई भी इस्म यूज करेंगे, रसूल है, किताब है, बैत है, कोई भी एक वर्ड ले लें और फिर पूरे टेबल के साथ लगा दें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किसकी पोजेशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है,
جو کہ ابھی اس کو سرسری ہم گزر جائیں گے, آگے یہ ساری چیزیں اور بھی کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ضمائر جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ آن اٹس کور, یعنی اصل میں ضمائر کیا ہوتے ہیں, ضمائر سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں, اسم ہوتے ہیں, ناؤنز ہوتے ہیں. تو جب ضمائر ناؤن ہوتے ہیں اس کا مطلب ان کا ایس این جی ٹی ہوگا, اور ضمائر کا ایس این جی ٹی سب سے سمپل ہے, بہت آسان ہے, کیونکہ کچھ یاد ہی نہیں رکھنا. کیوں نہیں یاد رکھنا, سب کچھ ہمیں ضمائر یاد کرتے ہی آ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے ہم ابھی دیکھتے ہیں, کیا کیا ہے ضمائر کے ایس این جی ٹی, وہ آپ لوگوں کو ابھی یاد ہو جاتا ہے. ہاں جی, نی کا دوبارہ ہم سمجھا دیتے ہیں, سوری. اب دیکھیں ہم چھوٹی سی ابھی دعا لکھتے ہیں, ربی زدنی علمن. ٹھیک ہے, ربی, ابھی آپ نے ورڈ پڑھ لیا ربی. ربی کا مطلب ہوگا میرے رب, رائٹ, ربی میرے رب. زدنی, زد کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر, انکریز کر. ٹھیک ہے, نی مجھے, یعنی انکریز می. تو یہاں پر ربی میں یا آ رہا ہے, یا کا مطلب ہو گیا میرا, مائے. تو اس دعا سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں, یا کا مطلب ہوگا مائے, میرا, اور نی کا مطلب ہوگا مجھے, مجھے بڑھا دے, میرے رب مجھے بڑھا دے. کس میں بڑھا دے, آپ ڈیٹیل بتائیں. ڈیٹیل کیا ہے, علمن, مجھے علم میں اضافہ کر دے, مجھے علم میں بڑھا دے. تو یا کا مطلب ہوگا میرا, اور نی کا مطلب ہوگا مجھے. تو یا اور نی میں فرق اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس دعا کے ذریعے سے. ربی زدنی علما, میرے رب بڑھا دے, زیادہ کر دے, نی مجھے, علمن, علم میں. او لارڈ, مائی لارڈ, سوری, مائی رب, انکریز می, انکریز می, علمن, علم میں, نالج میں, انکریز می ان نالج. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ دونوں کا ڈفرنس یاد رکھ سکتے ہیں. یا آئے گا پوزیسو, یا ہے میرا, میرا ہر جگہ پر میرا لگانا ہے, آپ یا لگا کر بول دیں. جس چیز کے آگے بھی میرا لگانا ہے آپ یا لگا دیں, اور نی لگا دیں گے تو مجھے کا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی انٹرچینجنگلی کہیں کہیں پر ریئرلی ترجمہ تبدیل بھی ہوتا ہے, لیکن جنرل ترجمہ یہی ہے, یا آ جائے میرا, نی آ جائے مجھے. ٹھیک ہے, ربی میرے رب, زد بڑھا دے, نی مجھے, علمن, علم میں. تو نی اور یا کا ڈفرنس اس طریقے سے آپ لوگ یاد رکھیں. اب ہم ایس این جی ٹی کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہر اسم جو ہوتا ہے, ہر ضمیر, ہر اسم جو ہوتا ہے اس کا ایس این جی ٹی ہوتا ہے, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اعراب ہے, اس کا جنس ہے, اس کی عدد ہے, اور اس کی وسعت ہے. تو چونکہ جتنے بھی ضمائر ہیں ان کے بھی, وہ بھی اصل میں کیا ہے, اسم ہے. تو جب ضمائر اسم ہے تو اس کا مطلب اس کے بھی چاروں لمز ہوں گے, ایس این جی ٹی ہوگا, اس کا بھی اسٹیٹس ہوگا, اس کا بھی نمبر ہوگا, اس کا بھی جینڈر ہوگا, اس کا بھی ٹائپ ہوگا. اب کیا ہے اس کا نمبر, اسٹیٹس, جینڈر, ٹائپ. سب سے پہلے ہم الٹا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ٹائپ, جو کہ ہم آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں جب ہم نے ٹیبلز نہیں پڑھے تھے, لیکن ہم نے دیکھا تھا یو, می اور آر, میرا, تمہارا, ہم سب کا ضمائر ورڈ آپ نے پڑھا تھا. جتنے بھی ضمائر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پراپر ہوتے ہیں, خاص ہوتے ہیں, معرفہ ہوتے ہیں. جو معرفہ کی 7 کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی, اس سے پچھلے ہی لیسن میں آئی تھنک ہم نے پڑھا تھا ٹائپس. تو اس پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھ لیا تھا جتنے بھی ضمائر ہوں گے, اس کا مطلب 2 ٹیبل پڑھے, 2 ٹیبل میں 28 ورڈز پڑھے, 28 کے 28 ورڈ آپ آنکھ بن کر کے کہہ دیں کہ سارے کے سارے معرفہ ہیں, نکرہ ہونے کا اس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنے بھی ضمائر ہیں سارے کے سارے خاص ہیں. کیوں خاص ہیں, کیونکہ اسم خاص ہو جاتا ہے نا, اس کی جگہ استعمال ہونے والا وہ جو ورڈ ہوگا وہ بھی خاص ہو جائے گا, پراپر ہو جائے گا. فاطمہ کیا ہے, اس میں عالم ہے, خاص ہے, پراپر ہے, تو فاطمہ کی جگہ پر استعمال ہونے والا وہ ورڈ جو ہے وہ بھی خاص ہوگا, معرفہ ہوگا. اس کا گھر, اس کا آپ نے اسپیسیفکلی کہہ دیا وہ اس کا گھر ہے, میرا نہیں ہے, اس کا ہے, تو آپ نے کہہ دیا وہ اسی کا ہے, میرا نہیں ہو سکتا, تو وہ خاص ہو گیا, تو معرفہ ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی ضمائر ہے 28 کے 28, ہو سے لے کر نا تک, اور ہوا سے لے کر نہنو تک,
28 के 28 वर्ड प्रॉपर हैं। दूसरी चीज उसका जेंडर, जेंडर आप उसका चेंज नहीं कर सकते, जो जिसको असाइन कर दिया गया वो उसका जेंडर है, तो ये जेंडर स्पेसिफिक है। जेंडर यानी कि जिन्स, जिसको आपने मुजक्कर कह दिया टेबल के अंदर वो मुजक्कर ही रहेगा। आप कभी भी नहीं कह सकते हुआ फीमेल है, हुआ को आपने फर्स्ट रो में रखा है, हिया को आपने सेकंड रो में रखा है, हुम को आपने फर्स्ट रो में रखा है, तो फर्स्ट रो आपको पता है कि मेल की होती है। आपको पता है थर्ड रो में आने वाले जितने भी वर्ड होते हैं मेल होते हैं, तो जितने भी वर्ड थर्ड रो में आ जाएंगे सब के सब मेल ही होंगे, आप उसको कभी भी फीमेल नहीं कह सकते। इसका मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक हैं, इनका जिन्स जो है तय हो चुका, जिसका जो जिन्स तय हो चुका वो वही रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल फातिमा, उसका जिन्स तय हो चुका, उसका जो जेंडर है तय हो चुका कि फातिमा फीमेल है, बाय डिफॉल्ट वो फीमेल है। तो अब फातिमा को आप चाहे उसका नाम वो देखने में वो फीमेल पैदा हुई है, अब आप उसको चाहे क्या कहें, बेटा कहें बेटी ना कहें, तभी वो फीमेल ही रहेगी, आप उसका जेंडर नहीं चेंज कर सकते। उसी तरीके से जमायर में जिसको जो जेंडर दे दिया गया उसका वही जिन्स होगी, वो जो मुजक्कर है वो मुजक्कर ही रहेगा, आप उसको मोन्नस नहीं बना सकते, और जो मोन्नस है वो मोन्नस ही रहेगा, आप उसको मुजक्कर नहीं बना सकते। ठीक है, उसी तरीके से नंबर के ऊपर आ जाएं, आपने जिसको पहले रो में रख दिया वो सिंगुलर ही रहेंगे पहले कॉलम में, जिसको दूसरे में रख दिया वो डुअल रहेंगे, और जिसको आपने लास्ट में रख दिया वो प्लूरल ही रहेंगे। हुआ को आप कभी भी प्लूरल नहीं कह सकते, हुम को आप कभी भी सिंगुलर नहीं कह सकते, तो वाहिद मुसन्ना जमा भी फिक्स कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नंबर भी स्पेसिफिक है, नंबर स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक, यानी जेंडर भी उसका क्या कर दिया गया, मुकर्रर कर दिया गया, जिन्स भी, और उसका अदद भी मुकर्रर कर दिया गया। हुमा दो रहेंगे, हम सब प्लूरल रहेंगे, हुआ एक रहेगा, हिया एक रहेगी, हुमा दो रहेंगे, और हुन्ना सब रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। तो इसका मतलब जेंडर भी और नंबर भी फिक्स कर दिया गया। अब रह जाती है लास्ट चीज, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये यहाँ पर जो मुख्तलिफ है वो क्या, अटैच और डिटैच में जेंडर, नंबर और टाइप तीनों की सेम है, लेकिन यानी दोनों टेबल की सेम है, लेकिन यहाँ पर एराब जो है दोनों का मुख्तलिफ है। क्या मतलब दोनों का मुख्तलिफ है, इसका मतलब है जो हमने पहला टेबल पढ़ा डिटैच प्रोनाउन का, वो हमेशा पूरे के पूरे 14 के 14 वर्ड क्या रहेंगे, रफा रहेंगे। आप पहले टेबल को कभी भी नस्ब या जर नहीं कह सकते। अब आपको याद आएगी वो बात, हमने आपको कहा हुम हुआ मुस्लिमुन, हमने आपको कहा ये रफा में ही आपको लगाना है मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी आपको रफा में ही लगाना है, क्यों, क्योंकि हुआ खुद भी रफा है, हुमा भी रफा है, हुम भी रफा है, हिया भी रफा है, अंता भी रफा है, अंती भी रफा है, अना भी रफा है, नानू भी रफा है। तो पूरा का पूरा टेबल रफा में है। रफा का मतलब क्या होता है, या तो वो डिफॉल्ट होंगे, या तो वो डूअर होंगे, या तो वो फाइल होंगे काम करने वाले, या तो वो पैदा ही ऐसे हुए हैं, इसी सूरत में। ठीक है, तो जितने भी डिटैच प्रोनाउन है रफा हैं, और जितने भी अटैच प्रोनाउन है वो नस्ब या जर हैं, नस्ब हैं या जर हैं, यानी या तो वो नस्ब हो सकते हैं या जर हो सकते हैं। तो अब जब आप इसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि जब आप अटैच प्रोनाउन लिखें, ठीक है, पेन से जब आप लिखेंगे डिटैच प्रोनाउन, ठीक है, ये है डिटैच प्रोनाउन, ये आपका पूरा टेबल है, आप इसको पेन से अपनी बुक में लिखें और पेंसिल से उसके ऊपर बड़ा सा लिख दें रफा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टेबल आपका रफा है। आप इसके अंदर कोई भी चीज को नस्ब या जर नहीं कह सकते, हुआ से लेकर नानू तक सारे के सारे रफा हैं। तो इसका मतलब बहुत आसान हो गया ना, पहले टेबल में से कोई भी वर्ड आपसे पूछे कह दे रफा है। उसी तरह से आप आ जाते हैं दूसरे टेबल की तरफ, दूसरे टेबल की तरफ हुम हु से लेकर ना तक सारे के सारे वर्ड्स को ऊपर आप लिख दें नस्ब या जर, या तो ये नस्ब होंगे या जर होंगे, रफा कभी भी नहीं होंगे ये, क्योंकि ये पोजेशन नहीं ये क्योंकि पोजेशन बताते हैं या डिटेल देते हैं। ठीक है, या तो ये डिटेल दे रहे होते हैं
یا پھر یہ پوزیشن بتا رہے ہوتے ہیں. پوزیشن تو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں, اس کا رب, ان دونوں کا رب, ہم سب کا رب, تو کا کی کے پوزیشن بتاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پوزیشن والی چیز آگے پڑھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی یاد رکھنا ہے آپ کو کہ یہ نصب یا جر ہیں, ہو سے لے کر نا تک. اس طریقے سے آپ پینسل سے اوپر لکھ دیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے لاسٹ ٹیبل کی طرف آتے ہیں. جو لاسٹ بات ہے اس کے اندر رہ جاتی ہے وہ کیا ہے, سب سے آخری بات وہ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ نصب یا جر ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو رفع ہے تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ رفع ہے تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ وہ کیا ہے, ڈوئر ہیں, کام کرنے والے ہیں, فاعل ہیں. ٹھیک ہے, سبجیکٹ ہے. اب چونکہ یہ نصب یا جر ہیں, یہ دیکھیں ایک ساتھ کمبائن کر کے ٹیبل لکھ دیا گیا, اور دونوں ٹیبل مل کر 3 حالتوں کو مکمل کر رہے ہیں. پہلا ٹیبل اور دوسرا ٹیبل مل کر 3 اعرابی حالتیں, 3 ڈکلینشنز کو مکمل کرتے ہیں, رفع, نصب, جر. تو ہوا, ہما, ہم رفع ہے, ہو, ہما, ہم نصب یا جر ہے. ہیا, ہما, ہننا رفع ہے فیمیل میں, اور ہا, ہما, ہننا یہ نصب یا جر ہے. تو سمجھ رہے ہیں آپ, انتا, انتما, انتم رفع ہے, کی, کا, کما, کم نصب یا جر ہے. تو دونوں مل کر پورا کر رہے ہیں ٹیبل کو, رفع, نصب, جر کو. تو اس طریقے سے یہ رفع, نصب, جر کا ٹیبل پورا ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور چھوٹی سی بات, کبھی کبھی یہ ہو, ہی کی شکل میں دکھائی دے گا قرآن میں, ہما کبھی ہما دکھائی دے گا, ہم کبھی ہم دکھائی دے گا, اسی طرح ہننا کبھی ہننا دکھائی دے گا. یہاں پر غور کریں, یہاں پر یہ 3 ورڈز ہیں, 4 ورڈز ہیں ایکچولی میں. یہ ہو, ہی بھی ہو سکتا ہے, ہما, ہما بھی ہو سکتا ہے, ہم بھی ہو سکتا ہے, ہننا, ہننا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کون سا نیا گرامر ہے, اس میں کوئی بھی گرامر کی بات نہیں ہے, یہ صرف پڑھنے کے لیے, آسانی کے لیے کیا جاتا ہے, کہ جہاں پر ہو کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے وہاں ہی کر دیا جاتا ہے. جیسے فی ہو سے زیادہ آسان ہے فی ہی پڑھنا, تو ہی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف پڑھنے کی آسانی, یعنی تجوید کا رول ہے, گرامر کا رول نہیں ہے. تو کہیں کہیں آپ کو ہی بھی دکھائی دے دے گا, ہما بھی دکھائی دے گا, ہم بھی دکھائی دے گا, ہننا بھی, اور باقی کسی میں چینجز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, صرف ان 4 ورڈ میں کبھی کبھی پیش کی جگہ زیر دکھائی دے گا, ضمہ کی جگہ کسرہ دکھائی دے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ جب بھی سیم ہی ہے, کوئی الگ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ٹیبل مل کر رفع, نصب, جر کو مکمل کرتے ہیں. پہلی رو رفع ڈیٹیچ پروناؤن کی, پہلی رو نصب یا جر کی اٹیچ پروناؤن کی. اسی طرح سے ڈیٹیچ, اٹیچ, ڈیٹیچ, اٹیچ, اس طریقے سے آپ نے رفع, نصب, جر, رفع, نصب, جر, رفع, نصب, جر, اس طرح سے پورا ٹیبل کو مکمل کیا. اب آپ کو یہ جوائن کر کے ٹیبل یاد نہیں کرنا ہے, یہ صرف ہم نے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے, آخری بات کیا, کہ جو ہم نے ابھی کہا کہ یہ نصب یا جر ہوتے ہیں. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کب یہ نصب ہے, کب یہ جر ہے؟ تو بہت سمپل اس کی ٹرک ہے کہ یہ 2 صورتوں میں نصب ہوتے ہیں, 2 صورتوں میں جر ہوتے ہیں. 2 جگہ نصب ہوں گے یا 2 جگہ جر ہوں گے. کون کون سی صورتوں میں نصب ہوں گے, کون کون سی صورتوں میں جر ہوں گے, وہ یہاں پر صرف ٹیبل کا ایک جسٹ دیا گیا آپ کو, یا آپ کو لرن نہیں کرنا, جب جسٹ آپ کی نگاہوں سے گزارنے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ ٹیبل پرووائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب کون سی 2 صورتوں میں یہ نصب ہوں گے اور کون سی 2 صورتوں میں یہ جر ہوں گے؟ کون؟ اٹیچ پروناؤن, یعنی کہ ضمیر متصل, جو دوسرا ٹیبل ہم نے پڑھا, ہو سے لے کر نا تک, ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کنا, یہ نی, نا, یہ کب نصب ہوتے ہیں, کب جر ہوتے ہیں؟ تو 2 باتیں یاد رکھ لیں, اور 2 باتیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کب نصب ہوں گے, جب یہ حرف نصب سے جڑیں گے. ہمارے پاس 3 ہی چیزیں ہیں نا, اسم ہے, فعل ہے, اور حرف ہے. تو کبھی یہ اسم سے جڑ جاتے ہیں, کبھی یہ فعل سے جڑ جاتے ہیں, کبھی حرف سے جڑ جاتے ہیں. یہ بات تو پکی ہے کہ یہ کسی سے بھی جڑ جاتے ہیں. تو اب یہ سبھی سے جڑتے ہیں, تو سبھی کو ہم کیا کرتے ہیں, سب کا حصہ بتا دیتے ہیں. جب یہ اسم سے جڑتے ہیں تو کیا بنیں گے, فعل سے جڑتے ہیں تو کیا بنیں گے, اور حرف سے جڑتے ہیں تو کیا بنیں گے. دو سمپل بات تو آپ کو یوں ہی یاد رہ جاتی ہیں. کیا؟ کہ جب یہ حرف نصب سے جڑیں گے اور جب یہ حرف جر سے جڑیں گے.
یہ جس کی صحبت میں رہتے ہیں یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. جب یہ حرف نصب سے جڑتے ہیں تو نصب ہو جاتے ہیں اٹیچ پروناؤن. جب یہ حرف جر سے جڑتے ہیں تو یہ جر ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نصب سے جڑے نصب ہو گئے, جر سے جڑے جر ہو گئے. ٹھیک ہے. اب بچ گئے دو چیزیں, اسم اور فعل. تو جب یہ فعل سے جڑتے ہیں نصب بنتے ہیں, ڈیٹیل دیتے ہیں, اور جب یہ اسم سے جڑتے ہیں جر بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ پوزیشن بتاتے ہیں. تو وہ یاد نہیں رکھنا ابھی پوزیشن وغیرہ. ابھی صرف ایک چیز یاد رکھیں, فعل کے ساتھ نصب ہے اور اسم کے ساتھ یہ جر ہیں. چاروں چیزیں تینوں چیزیں مکمل ہو گئی. اس میں فعل بھی آ گیا, اسم بھی آ گیا اور حرف بھی آ گیا. حرف کی الگ الگ قسمیں ہیں, وہ آگے ہم پڑھ لیں گے. حرف نصب بھی ہو سکتا ہے, حرف جر بھی ہو سکتا ہے. تو حرف نصب سے جڑیں گے تو نصب ہو جائیں گے, حرف جر سے جڑیں گے تو یہ جر ہو جائیں گے. کون یہ یعنی اٹیچ پروناؤن, ضمیر متصل. اٹیچ پروناؤن دو صورتوں میں نصب ہیں, فعل کے ساتھ, حرف نصب کے ساتھ. دو صورتوں میں جر ہیں, اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ. یہ ٹیبل ہم آگے اتنی مرتبہ ریپیٹ کریں گے کہ آپ کو یہ ٹیبل لرن ہو جائے گا. تو ابھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ کو بتانا مقصد تھا کہ کب یہ نصب ہوں گے, کب یہ جر ہوں گے. جب ہم فعل پڑھیں گے, جب ہم اسم کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو یہ ہم بات کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اب ہم آ جاتے ہیں اجرا کی طرف, ایکسرسائز کی طرف. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمارا لیسن مکمل ہو گیا. کیا ہم نے دیکھا, ہم ایک چھوٹا سا کوئی ریویژن کر لیتے ہیں. کیا پڑھا ہم نے آج کے لیسن میں, کہ جو بھی عربی گرامر ہے اس کی بیک بون ہے ضمیر, چاہے وہ متصل ہو یا منفصل ہو. قرآن کی ہر سطر میں آپ کو مل جائے گی یہ ضمیر, اسی لیے آپ کو اس کو لرن کرنا, بائی ہارٹ کرنا بہت ضروری ہے. پھر ہم نے ضمیر متصل دیکھی, منفصل دیکھی. منفصل جو کہ دور رہتے ہیں, ڈیٹیچ رہتے ہیں, کسی سے بھی نہیں جڑتے, نہ اسم سے, نہ فعل سے, نہ حرف سے. اس کے لیے ہم نے یہ ٹیبل پڑھ لیا, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہنا, انت انتم انتم, انتی انتم انتنا, انا نحنو. اس کا ان سب کا اس نہیں, وہ دونوں وہ سب, وہ ایک عورت وہ دونوں عورتیں وہ سب عورتیں, آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد, آپ ایک عورت آپ دو عورتیں آپ سب عورتیں, میں اور ہم. یہ ٹیبل آپ کو پہلا لرن کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا دوسرا ٹیبل. دوسرا ٹیبل کون سا ہے, اٹیچ پروناؤن کا. اٹیچ کا مطلب ہوتا ہے جو جڑ جاتے ہیں. کس سے جڑتے ہیں, اسم سے بھی, فعل سے بھی, حرف سے بھی, کسی سے بھی جڑ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب اس کو جوڑ کر ہی لکھا جائے گا, آپ اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, آپ کو اس کو جوڑ کر ہی لکھنا پڑے گا. اور اس کے لیے ٹیبل ہم نے پڑھا, ہو ہما ہم, ہا ہما ہنا, کا کما کم, کی کما کننا, یہ نی نا. اس کا ان دونوں کا ان سب کا, وہاں پہ پڑھا وہ, یہاں پہ پڑھا اس کا ان دونوں کا ان سب کا, اس ایک عورت کا ان دو عورتوں کا ان سب عورتوں کا. کا کما کم آپ کا, آپ ایک مرد کا آپ دو مردوں کا آپ سب مردوں کا. کی کما کننا آپ ایک عورت کا آپ دو عورتوں کا آپ سب عورتوں کا. یہ میرا, نی مجھے, نہ ہمارا. یہ ہم پورا پڑھ چکے, ہم ریویژن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ٹیبل دوسرا لرن کرنا ہے. پھر ہم نے اس ٹیبل کے یوزز دیکھ لیے, کیسے آپ اس کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے سینٹینس بنا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ مسلم ٹیبل میں سے کوئی بھی ورڈ لیں اور آپ اس کو ہوا ہما ہم کے ساتھ میچنگ ورڈز لگا دیں. میچنگ مطلب سنگولر کے ساتھ سنگولر, میل کے ساتھ میل, فیمیل کے ساتھ فیمیل, اور ڈوئل کے ساتھ ڈوئل, پلورل کے ساتھ پلورل. تو آپ کا سینٹینس بن جائے گا. اسی طریقے سے ہم نے اس کا استعمال دیکھا. آپ پورے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ کچھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں, کوئی بھی اسم, کوئی بھی ناؤن. رب کی جگہ رسول لے لیں, بیت لے لیں, گھر لے لیں, کتاب لے لیں, قلم لے لیں, جو بھی آپ کو ورڈ لینا ہے آپ اس کے ذریعے سے پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. ربی, قلمی, کتابی, اسی طرح بیتی. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ یہ ورڈز بنا سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا ڈیٹیچ پروناؤن. پھر ہم نے یہاں پر ایک چھوٹی سی بات دیکھ لی کہ اس کے ایس این جی ٹی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اسم ہے. تو ایس این جی ٹی کیا ہوں گے, اس کا عدد, اس کا جنس, اس کا نمبر اور اس کا جینڈر جو بھی ہم پتا کر رہے ہیں. تو ایک بات تو طے تھی جو کہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں, کہ سارے کے سارے ضمائر پراپر ہیں, خاص ہیں. سب کا نمبر اور جینڈر فکس کر دیا گیا ہے, تو وہ فکس ہی رہے گا, مقرر متعین رہے گا. پھر جتنے بھی اٹیچ پروناؤن ہے اور ڈیٹیچ پروناؤن, دونوں کا اعراب الگ ہے. ڈیٹیچ رفع ہیں, سارے کے سارے ڈیٹیل دیں گے,
سوری سارے کے سارے ڈوئر ہوں گے، کام کرنے والے، یا پھر ڈیفالٹ ہوں گے، اوریجنل ہوں گے. اور اٹیچ پروناؤن یا تو نصب ہوں گے یا جر ہوں گے، یعنی ڈیٹیل دیں گے یا پھر پوزیشن بتائیں گے، ملکیت بتائیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے اس کو دیکھا ہم نے کیسے اس کا معاملہ ہے کہ کب وہ نصب ہوگا، کب وہ جر ہوگا، کیونکہ رفع تو پتا چل گیا وہ پورا ایک ٹیبل ہی رفع ہے. تو یہ پورا ٹیبل نصب اور جر ہے، کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایسے پتا چلے گا کہ وہ حرف نصب سے جڑیں گے تو نصب ہو جائیں گے، حرف جر سے جڑیں گے تو جر ہو جائیں گے، مطلب اٹیچ پروناؤن جر ہو جائیں گے. اور فعل سے جڑیں گے تو نصب ہو جائیں گے، اور اسم سے جڑیں گے تو جر ہو جائیں گے. بس یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. اس میں کوئی چیز بہت مشکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ وہ دونوں ٹیبل لرن کر لیں. جس وقت آپ کو وہ دونوں ٹیبل لرن ہو جائیں گے، آپ کے لیے یہ لیسن کیا آگے کے بہت سارے لیسن اور قرآن کریم کے بہت سارے آیتیں آسان ہو جائیں گی. اب آپ کو ہم ایک ٹرک بتاتے ہیں کیسے آپ کو لرن کرنا ہے. آپ کو لرن کرنے کے لیے بیٹھ کر مگپ کرنے کے لیے ہل ہل کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کریں، ایک پیپر پہ دونوں ٹیبل اپنے ہاتھوں سے لکھیں، کیونکہ جب انسان اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اس کو پڑھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس دونوں ٹیبل کو آپ ایک ساتھ اکٹھا کر کے اپنے اسکرین پر لگا دیں، ایک ہفتے تک لگا دیں. اپنا امیج، اپنا فوٹو ہٹا دیں اور اس کو لگا دیں. جب بھی نظر پڑے اس کو 3 مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیں. یہ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں، ایک پیپر پر لکھ لیں دونوں ٹیبلز کو. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، ہر نماز کے بعد آپ اس کو 3 مرتبہ اپنی جانماز میں ہو سکے تو اس کو طے کر کے رکھ دیں. اور جب بھی آپ اپنی جانماز اوپن کریں گے اس میں سے وہ چٹھی نکلے گی. آپ نماز پڑھنے کے بعد جو بھی اذکار پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھنے کے بعد آپ دیکھ کر 3 مرتبہ اس ٹیبل کو پڑھ لیں. بس آپ کو ایک ہفتے میں یہ ٹیبل بہت اچھی طرح سے لرن ہو جائے گا، بہت اچھی طرح سے. ٹھیک ہے، اور جب یہ ٹیبل لرن ہو جائے گا، نیکسٹ لیسن آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. آگے آنے والے کئی لیسن آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو آپ کو بیٹھ کر رٹنا نہیں ہے، صرف دیکھ کر اس کو پڑھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو لرن خود بخود ہو جائے گا. اور یاد رکھیں چھوٹی سی بات کہ اس کو جب آپ یاد کر رہے ہیں تو اس کو دائیں سے بائیں یاد کریں، اوپر سے نیچے نہیں یاد کریں گے. ہوا، ہما، ہم اس طرح سے یاد کریں، ہوا، ہیا اس طریقے سے اوپر سے نیچے نہیں یاد کریں گے آپ. ٹھیک ہے، ورنہ سارا کچھ مکس ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن ضمائر کا مکمل ہو گیا. اب رہ گئی ہے اجرا یعنی ایکسرسائز. تو انشاءاللہ ہم وہ کر لیتے ہیں.